صفحہ نمبر 84، انہیں بالغ کی حیثیت سے دردناک ختنہ کروانے کے عمل سے گزرنا پڑا۔ سن 70 عیسوی میں جب رومیوں کے خلاف ایک اور یہودی بغاوت ناکام ہو گئی تو شاہی حکمران نے تمام مختون شہریوں پر ٹیکس عائد کر دیا۔ اس کے علاوہ 65 سال بعد یہودیوں کی ایک اور ناکام بغاوت کے بعد ختنہ نہ کرنے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ حکم نامہ جلد ہی ہٹا دیا گیا، لیکن رومیوں نے تبدیلی مذہب اور غیر قوموں کے نومریدوں کے ختنے کی اجازت نہ دی۔ یہودی فلسفی فیلو نے یونانی اور رومی دانشوروں کے مضحکے کی مدافعت کرتے ہوئے یہ جواز پیش کیا کہ اس سے بیماری کو اثر نہیں ہوتا اور اس رکاوٹ کے ہٹنے سے افزائش ہوتی ہے، اور اس گوشت کے حصے سے مجبوراً ہٹنے سے روحانی پاکیزگی ہوتی ہے، اور آخر اس نے کہا اس سے جنسی لطف زیادہ ملتا ہے جس سے ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے، اور یہ خدا کی رضا سے ہوتا ہے کہ انسان کو بچے ملتے رہیں۔ تمام مسیحیوں نے اس نظریہ کو مسترد نہ کیا۔ ایتھوپیا کے مسیحی عہد نامہ قدیم سے بہت متاثر تھا، انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا، اور اسی طرح یہ رسم مصری مسیحیوں میں بھی پائی جاتی تھی، مگر یہودیوں کے علاوہ اس رسم کا احیاء اسلام میں ہوا۔ مسلمان لڑکے 7 سے 12 سال کی عمر میں عموماً ختنہ کرواتے ہیں، حالانکہ قرآن جو کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ 20ویں صدی کے وسط میں بہت سارے غیر قوم والدین نے اپنے مذکورہ بچوں کا ختنہ طبی اعتبار سے حفظان صحت کی وجہ سے کروایا، اگرچہ اس صدی کے آخر میں اس نظریہ نے کوئی قبولیت نہ پائی۔ اس وقت تک بچوں کے حقوق کے ترجمان اس رسم کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ جارحانہ عمل ہے، اور مغربی ممالک کی عدالتوں کو اس قانون کو بند کرنے کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ اس موقع پر لازم تھا کہ وہ ترسس سے ہوتے ہوئے سیدھے اسور کے انطاکیہ میں لوٹتے، مگر یہ دونوں پورا سفر پرانے رستے سے کرتے ہوئے نو مسیحیوں کو ملتے آئے اور ان جماعتوں میں ایلڈر مقرر کرتے آئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان مقامات پر مستقل اور پائیدار کلیسیائیں قائم کرتے آئے۔ تب وہ جوش سے بھرے ہوئے انطاکیہ واپس لوٹے۔ جب وہ انطاکیہ واپس لوٹے تو ان کا جوش ماند پڑ گیا، کیونکہ آتے ہی انہیں ایک بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یروشلم کے شہر میں انتہا پسند اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تمام نومریدوں کو یہودی شریعت اور رسم کو اپنانا ہوگا، جس میں مردوں کو ختنے کی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یہ بات عیاں تھی کہ یروشلم کی کلیسیا میں غیر اقوام میں انجیل کی منادی میں مذہبی اور سیاسی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ زیادہ تر یہودی غیر اقوام کے اخلاق کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور غیر اقوام کے نومریدوں کی شکایات کلیسیا کے یہودی وقار کو داغدار بنا رہی تھی۔ یہودی نومرید غیر اقوام نومریدوں کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، کیونکہ ان کی دانست میں وہ بنا کچھ کیے کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے۔ یہ انتہا پسند ہر اس شخص کی مخالفت کرتے جو غیر یہودیوں سے مصالحت کرنے کی کوشش کرتا، اور نومریدوں کی پکڑ دھکڑ مجبور کر رہی تھی کہ یہودی شناخت اور اقدار کی تصدیق کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی مسیحی غیر یہودی نومریدوں سے یہودی طریق کا تقاضا کر رہے تھے کہ موسوی شریعت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ختنہ کرائیں۔ بہت سارے یہودی مسیحی غیر یہودی نومریدوں کے متعلق خیال کرتے تھے کہ وہ بنا کچھ کیے شامل ہو رہے تھے، اس لیے تقاضا کرتے تھے کہ نومرید موسوی شریعت کا لحاظ رکھیں اور ختنہ کرائیں۔ پولس اور برناباس بعد میں نئی مریدوں کا خیال کرتے ہوئے اس معاملے کو زیر بحث لائے کہ اس درش تقاضے کا اثر یہ ہوگا جو کچھ ان دونوں نے کیا تباہ ہو جائے گا، لیکن انتہا پسندوں نے اسے معمولی تبدیلی جانتے ہوئے پوری طرح مخالفت کی۔ وہ کہتے تھے کہ غیر یہودی مسئلہ نہیں بلکہ غیر مستقل مزاج لیڈر بہت زیادہ سمجھنے پر تیار ہوتے ہیں اور اسے روکنا ہوگا۔ اس سے مشکلات بڑھنے لگیں اور یہ 3 مناظر کا ڈرامہ نظر آنے لگا۔ پہلا منظر فوری طور پر انطاکیہ میں نمایاں ہوا۔ برناباس کو چھوٹے بھائی کا سامنا کرنا پڑا، جن کے متعلق پولس کہتے ہیں وہ ہماری آزادی جو یسوع مسیح میں حاصل ہے شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے تاکہ وہ اسے سلب کر دیں۔ غلطیوں 2:4۔ انطاکیہ کی کلیسیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 2 مشنری یروشلم میں بزرگوں کے پاس بھیجیں تاکہ مسائل کا حل معلوم کر سکیں۔ دوسرا منظر یروشلم میں شروع ہوا، جہاں پولس اور برناباس کی آمد بڑی اہمیت کا واقعہ قرار پایا، کیونکہ تاریخی اعتبار سے یہ کلیسیا کی پہلی کونسل کا انعقاد تھا۔ جیروم مرفی اوکونز اپنی کتاب اے کریٹیکل لائف میں نشاندہی کرتے ہیں
یہ کہنا ناممکن ہے کہ یہ صرف ایک ہنگامی میٹنگ ہوئی تھی، یا جیسے لگتا ہے کہ انطاکیہ کے مشنریوں اور پطرس، یعقوب اور یوحنا کے درمیان مباحثی اجلاس ہوئے تھے۔ میں نے انجیل جس کی منادی میں نے ان کے سامنے پیش کی تھی رکھی، کیا اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا بے فائدہ تھی؟ پولس نے پوچھا۔ اس پر یروشلم کے رہنماؤں نے اسے سراہا اور اس کی تائید کی۔ انہوں نے دیکھا کہ مجھے نامختونوں کو خوشخبری دینے کی خدمت سونپی گئی ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمیں فضل حاصل ہے تو یعقوب، پطرس اور یوحنا نے مجھے اور برناباس کو رفاقت میں شامل کیا۔ صفحہ نمبر 86۔ یہ کلیسیا میں مشہور اور اس کے ستون جانے جاتے تھے۔ انہوں نے ہمیں غیر اقوام اور مختونوں میں بھیجا۔ در حقیقت یہ دونوں اپنے ساتھ ایک نامختون یونانی نومرید کو ساتھ لائے تھے جس کا نام تیتس تھا، اور یہ ان کی خدمت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ پولس رسول نے اس بات کو جانچا کہ اس اجلاس کے دوران کسی یروشلم کے بااختیار رہنما نے اسے ختنہ کے لیے مجبور نہ کیا ہو۔ اس اجلاس کا آغاز گلتیا میں پولس اور برناباس پر اچانک حملے پر کامیابی سے نپٹنے سے ہوا۔ رسول اس بات پر متفق تھے کہ جب انجیل کی صداقت بیان کی جاتی ہے تو خدا ایسے معجزانہ نتائج وجود میں آنے دیتا ہے، مگر انتہا پسندوں نے اسے انسنا کر دیا۔ وہ تو شریعت اور ختنے پر غور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نومریدوں کو شریعت پوری کرنی چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ آخرکار پطرس رسول نے ختنے کے خلاف جواز پیش کرنا شروع کیا اور صوبیدار کرنیلیس کی تبدیلی کا واقعہ دہرایا۔ خدا نے غیر قوم اور ہم یہودیوں کے درمیان کوئی فرق نہ کیا اور ان کے دلوں کو بھی ایمان کے وسیلے مقدس کیا، کیونکہ ہمیں ان کو ایمان کے وسیلے خداوند یسوع مسیح کے فضل سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ بالآخر راست باز یعقوب نے اس معاملہ کو عبرانی نبیوں کے قول کے مطابق یوں سلجھایا، بقول ان کے خدا داؤد کے خیمے کو پھر کھڑا کرے گا تاکہ باقی آدمی یعنی سب قومیں جو میرے نام کی کہلاتی ہیں خداوند کو تلاش کریں۔ اس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ہم ان کو تکلیف نہ دیں، وہ نومریدوں پر کم از کم بندش لگائیں۔ یوں پہلا رسولی حکم نامہ انطاکیہ بھیجا گیا، کیونکہ روح القدس اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں۔ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ السلام۔ اعمال 15 کی 28 سے 29۔ اس طرح کلیسیا کے باضابطہ عقیدے کی تعریف کی گئی۔ یہ پولس اور برناباس کی بڑی جیت تھی اور شریعت پسندوں کی ہار۔ یوں ایک بامقصد اور باضابطہ تحریک کا آغاز ہوا جس میں نئی شریعت کا یہودیوں اور غیر یہودیوں پر اطلاق ہوتا تھا۔ شرعی انتہا پسند سمجھتے تھے کہ بزرگ یعقوب ان کا ساتھ دیں گے، اس لیے وہ یہودیوں کے استحکام کے لیے سیاسی کیفیت سے واقف تھے۔ لیکن بزرگ یعقوب نے احساس کیا ہوگا کہ یہ سطحی یہودی مسیحی آئندہ نسل یعنی مستقبل میں نئے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ بہرحال ایکٹ 2 میں پولس اور برناباس فتح مندی سے انطاکیہ لوٹے۔ ان دونوں نے ایشیائے کوچک کا ایک اور دورہ مرتب کیا، لیکن چونکہ اب نومبر کا مہینہ تھا اس لیے دورہ پر جانے سے پہلے وہ موسم سرما شہر میں ہی گزاریں گے، لیکن یہ دورہ انہوں نے کبھی اکٹھے نہ کیا، شاید اس لیے کہ تیسرا ایکٹ شروع ہونے والا تھا۔ صفحہ نمبر 87۔ جب پطرس رسول اور برناباس نے غیر یہودیوں کو چھوڑ کر یہودیوں کے ساتھ کھانا پسند کیا تو پولس رسول بھونچکا رہ گئے۔ ان کا یہ رویہ غیر یہودی نومریدوں کے لیے اور ان کے اپنے لیے انتہائی ٹھوکر کا باعث بنا۔ یہ آخری ڈرامہ کچھ ہفتوں بعد وجود میں آیا۔ پطرس رسول انطاکیہ میں تشریف لائے اور سب کچھ اس وقت تک مناسب چل رہا تھا جب تک یروشلم سے طائفہ یہاں پہنچا۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس میں بزرگ یعقوب کا ہاتھ تھا۔ اس وقت تک پطرس غیر اقوام کلیسیا کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، لیکن اب یہودیوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے غیر اقوام سے آئے ہوئے ایمانداروں کے ساتھ کھانا بند کر دیا اور یہودی ساتھیوں کے ساتھ رہنے لگے۔ پھر برناباس نے بھی یہی کیا۔ ایسی رفاقت کوئی معمولی معاملہ نہ تھا۔ پورے مشرق قریب میں عام کھانا اہم معاشری معاملہ تھا۔ گھر میں فراہم ہونے والی کلیسیا جیسا کہ انطاکیہ میں تھا، یہ رفاقت یہودی
और गैर यहूदी में एक राब्ता कायम करती थी। पौलुस रसूल इस दगा से इंतहाई मुताज्जिब, मायूस और नाराज हुए और उस मख्तूनों की मुंडली के खौफ से परेशान हुए। पतरस रसूल का ये रवैया गैर यहूदी नामुरीदों के लिए बड़ा ही ठोकर का बाइस था और उनके अपने बयान करदा असूल के खिलाफ था। पौलुस रसूल ने बाद अज़ां लिखा, मैंने कैफा यानी पतरस से उन सब के सामने कहा, अगर तुम यहूदी होकर गैर यहूदी की तरह जिंदगी बसर करते हो तो फिर तुम गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह रहने पर क्यों मजबूर करते हो। ये तमाशा भी देखा गया कि दो अजीम रसूल खुले आम अखलाकी मामले में दस्तों गिरेबां थे। पौलुस अपने अता करदा मिशन पर मजबूती से डटा रहा। वो इस बात को तस्लीम करने पर राजी ना था कि गैर यहूदी ईमानदार दूसरे दर्जे के ईमानदार थे। यरूशलेम की कौंसिल ने इस तफरीक को ख़त्म कर दिया था। वो उसकी बुनियाद दोबारा नहीं रखना चाहता था और उसके नज़दीक उसका मंतकी जवाज़ यही था कि इस मुआशरती बंदिश को मजहबी बंदिश बनने से रोका जाए। तारीखदान मर्फी ओकॉनर इस बात की निशानदही करते हैं कि बुजुर्ग याकूब हो सकता है कि शुरू से ही मुआशरती अलहदगी के हक में हों। रसूलों के हुक्मनामे में वो पौलुस के साथ इसलिए मफाहमत की हो कि कलीसिया में असल बात मसीह पर ईमान लाने की थी, मगर कुछ कट्टर यहूदी मसीहियों को उनका पैगाम यही होकर गैर यहूदी कलीसिया बनने दो, हम यहूदी मुआशरती तौर पर अलग रहें। दूसरे तारीखदान इस बात के हामी हैं कि पौलुस का अंताकिया में रसूख बड़ा वाज़े था और उस मौजू पर गलतियों की नसीहत ने बड़ा असर किया कि अंताकिया की मसीही कम्युनिटी में यहूदी और गैर यहूदी अलहदगी ना हुई। तारीख में इस झगड़े का कोई फौरी नतीजा तो ना निकला, मगर कुछ तारीखदान सब के सब तो नहीं अंताकिया की कलीसिया को यहूदी और गैर यहूदी में बटा हुआ देखते हैं। पौलुस और बरनबास में एक बात ने जन्म लिया। बरनबास फिर यूहन्ना मरकस को साथ लाना चाहते थे, लेकिन पौलुस ने पूछा कि क्या वो इस बात के लिए संजीदा हैं, क्योंकि वो पिछली मर्तबा उन्हें छोड़कर चले गए थे और ये ज्यादती थी। यूहन्ना मरकस के मामले में बरनबास ने जब मुखालफत की तो पौलुस तन्हा रह गए और उस वक्त वो मुखालफिन में घिरे हुए थे और ये हैकल के यहूदी थे जो पौलुस को दोनों यहूदी और गैर यहूदी शरीयत पसंद मसीहियों के लिए खतरा समझते थे, जिन्हें यरूशलेम में बज़ाहिर कलीसियाई बाख्तियार लोगों की हिमायत हासिल थी, इसलिए कि वो उन्हें नाआकबत अंदेश और बेराह समझते थे और बेदीन उनके लिए मुखालिफ थे, इसलिए कि वो उनको नापसंदीदा, रकीब और गुस्सा दिलाने वाली धमकी समझते थे। और यूनानी दानिश्वर उनके मुखालिफ इसलिए थे कि वो उनको खतरा के बजाय गैर मतवाजन शख्सियत गर्दानते थे और उनसे बढ़कर रोमी उनकी मुखालफत इसलिए करते थे कि वो उन्हें दखलंदाजी करने वाली मुसीबत तस्वुर करते थे। ताहम वो अपने ईमान और मकसद में इतने मुनहमिक थे कि वो मौसम बहार में अपने लिए अपने नए मिशन पर निकल खड़े हुए और वो तन्हा भी ना थे, उनके साथ सिलास नामी शख्स था।